اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القلوب اللهم صل على روضة محمد للرياض سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خدایا عشق محمد میں وہ مقام آئے صلی اللہ خدایا عشق محمد میں وہ مقام آئے سانس بعد میں پہلے تیرے نبی کا نام آئے میرا غلام میرا گدا میرا نوکر آئے میرا غلام میرا گدا میرے در کا نوکر آئے کاش مدینہ طیبہ سے یہ پیغام آئے میری حیاتی ہو اس طرح سے بسر ہے ابو بکر میری حیاتی ہو اس طرح سے بسر ہے ابو بکر کبھی میرے لبوں پہ درود آئے کبھی مصطفیٰ پہ سلام آئے انتہائی واجب التعظیم معزز محترم حضرات علماء کرام مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے باوفا دوستوں بزرگوں اور بھائیوں آج پہلی مرتبہ آپ حضرات کی اس جامعہ مسجد میں برادر مکرم حضرت مولانا قاری عبدالباسط صاحب محبت بری دعوت پر حاضری ہوئی ہے دعا فرمائے پروردگار عالم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حق جل مجدہ چند ایسی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم سب کے لیے دنیا میں ہدایت اور مرنے کے بعد نجات کا ذریعہ بن سکے رب العالمین حق بات نیت اور حق طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی توجہات گنبد خضرا کی طرف رکھنے کے لیے اور گنبد خضرا کی توجہات والی گنبد خضرا کی توجہات اپنی طرف کرنے کے لیے بلند آواز سے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید میرے محترم سامعین قاری عبدالباسط صاحب نے عنوان لگایا انتہائی خوبصورت اور جامع عنوان ہے عشق مصطفیٰ اور مشن مصطفیٰ صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ دوسری تو پڑھنا پڑے گا صلی اللہ میں سوچ رہا تھا ان حالات کے اندر اس عنوان کے رکھنے کی کیا ضرورت ہے سوچتے سوچتے میری سوچ اس نقطے پر پہنچی کہ حقیقت یہ ہے کہ آج امت نے عشق بھی بلا دیا ہے مشن بھی بلا دیا ہے اور اپنے اپنے انداز سے اس امت کا ہر مسلمان نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور ہر کوئی اپنے دعوے کے اندر اپنے آپ کو 100% سچا سمجھتا ہے لیکن عشق سمجھنے کے لیے ذات نبی سے مشن سمجھنے کے لیے سب سے بڑا نمونہ سب سے بڑی چیز سب سے بڑا پیغام سب سے بڑا مرکز کہ جس مرکز سے
مصطفیٰ کریم کی عشق بھی پتہ چلتا ہے، مصطفیٰ کریم سے مشن بھی پتہ چلتا ہے۔ وہ مرکز ذات ربوبیت کا ہے، اس مرکز ربوبیت سے ذات ربوبیت سے جس انداز سے ذات مصطفیٰ کے عشق کا پتہ چلا، اس ذات سے جس انداز سے مصطفیٰ کریم کے مشن کا پتہ چلا، علماء کی موجودگی میں عرض کرنا چاہوں گا، دنیا کا کوئی بھی انسان اگر ذات ربوبیت سے ہٹ کر مصطفیٰ کریم سے عشق کرنا چاہے، مصطفیٰ کریم کا مشن پہچاننا چاہے، نہ وہ عشق کی منزلیں طے کر سکتا ہے، نہ وہ میرے پیغمبر کا مشن سمجھ سکتا ہے۔ اس وجہ سے کہ مصطفیٰ کو بنایا مصطفیٰ کے خدا نے، اور جو بنانے والا ہو اسے بڑا پتہ ہوتا ہے کہ جس کو بنایا جا رہا ہے اس سے محبت کیسی کرنی ہے، جس کو دنیا میں بھیجا جا رہا ہے اس کو مشن کیا دینا ہے۔ پھر میں چونکہ قرآن کا طالب علم ہوں اور ذات ربوبیت سے پتہ کرنے کے لیے کہ میرے اللہ بتائیے میرے پیغمبر کا عشق کیا ہے، رب العالمین بتائیے میرے پیغمبر کا مشن کیا ہے، تو خالق اعلان کر کے کہتے ہیں کسی مسلک کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، کسی مذہب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، کسی کتاب کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، عشق مصطفیٰ اور مشن مصطفیٰ کو پڑھنے کے لیے میرا قرآن پڑھنا پڑے گا۔ میں سوچ میں پڑا پروردگار عالم الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک میرے نبی کا عشق کہاں پر، میرے نبی کا مشن کہاں پر، تو مجھے ام المومنین محبوب حبیب خدا گنجل رسول کی اندریبہ سیدہ طیبہ طاہرہ اہل ایمان کی اماں امی عائشہ صدیقہ کا وہ جملہ سمجھ میں آیا، فَلَا كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ، مصطفیٰ کے عشق کا نام بھی قرآن ہے، مصطفیٰ کے مشن کا نام بھی قرآن ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر تک آواز ہے صلی اللہ۔ عشق مصطفیٰ کا پتہ بھی قرآن سے چلے گا، مشن مصطفیٰ کا پتہ بھی قرآن سے چلے گا۔ میرا کوئی دوست مجھ سے سوال کر سکتا ہے آخر قرآن کے علاوہ کسی سے پتہ کیوں نہیں چلتا، تو میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اس وجہ سے پتہ نہیں چلے گا۔ کوئی میرے نبی کی تعریف کرتے کرتے غلو تک پہنچا، کوئی میرے نبی کا مقام کر بتاتے ہوئے نیچے چلا گیا، کسی نے میرے نبی کو نور من نور اللہ کہہ کر اللہ کے جسم کا حصہ سمجھ لیا، کسی نے میرے نبی کی بشریت کا انکار کرتے ہوئے اس کے پیغمبر کا دعویٰ کیا، کسی نے میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا انکار کرتے کرتے اس کے پیغمبر کا انکار کیا، کسی نے میرے پیغمبر کے سینہ اطہر پہ نازل ہونے والی لا ریب بے عیب کتاب قرآن کی حقانیت کا انکار کر کے اس کے مصطفیٰ کا اظہار کیا۔ میں نے کہا میرے مالک میرے نبی کا عشق، اللہ فرماتے ہاں ہاں جو بھی میرے قرآن سے ہٹ گیا وہ میری توحید سے ہٹ گیا، جو میرے قرآن سے ہٹ گیا وہ میری ربوبیت سے ہٹ گیا، جو میرے قرآن سے ہٹ گیا وہ عشق مصطفیٰ سے بھی ہٹ گیا، وہ مشن مصطفیٰ سے بھی ہٹ گیا۔ عشق مصطفیٰ کیا ہے، مشن مصطفیٰ کیا ہے، یہ بتائے گا تو مصطفیٰ کا خدا بتائے گا۔ صلی اللہ اونچی بات ہے صلی اللہ، اور اونچی بات ہے صلی اللہ۔ پھر میں سوچنے پڑا، میں نے کہا اللہ تیرے قرآن کے 30 پارے کتنے؟ 30 پارے کتنے؟ 30 پارے۔ تیرے قرآن کی 114 سورتیں ہیں، تیرے قرآن کے 30 پارے ہیں، کہاں کہاں سے دیکھوں؟ فرمایا ہاں ہاں اس کی الف سے لے کر والناس تک جیسے یہ اترا ہے، جیسے یہ آیا ہے، جیسے میں نے اس کو سنبھالا ہے، اس کا اترنا بھی میرے عشق کی دلیل ہے، اس کا آنا بھی
عیسیٰ تک علیہ السلام میں نے نبیوں کو نبوت تو دی ہے، رسالت تو دی ہے، پیغمبری تو دی ہے، کتابیں تو دی ہے، لیکن قرآن میں نے نہیں دیا۔ بولو 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 بولو، قرآن میں نے نہیں دیا، قرآن میں نے صاحب قرآن کو ہی دیا۔ یہی وجہ ہے میرے مسلک کے جید علماء تشریف فرما ہے، ہم اعلان کر کے کہتے ہیں حضور علیہ السلام سے محبت ایسے کرو جیسے قرآن نے بتائی ہے۔ اونچی بات سے اور اونچی بات سے، اگر کوئی کہے گا یوں کروں یوں کروں یوں کروں، ہم کہیں گے اگر تو قرآن میں ہے تو کر لیں۔ اونچی بات سے اونچی بات سے، میرے اللہ سے بڑھ کر میرے نبی سے پیار تو کسی نے کیا نہیں۔ میرے اللہ سے بڑھ کر میرے نبی سے پیار تو کسی نے کیا؟ بولیے گا کیا؟ جب میرے اللہ سے بڑھ کر کسی نے میرے نبی سے پیار نہیں کیا تو پھر انداز بھی وہی لینا پڑے گا جو اللہ کا ہے۔ پھر اللہ کا قرآن پڑھتا چلا جا، میں نے آدم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھا، میں نے جناب موسیٰ عیسیٰ کے تذکرے پڑھے، میں نے یعقوب و یوسف کے تذکرے پڑھے، میں نے جناب یحییٰ زکریا کے تذکرے پڑھے، میں نے حضرت عیسیٰ کا قصہ پڑھا۔ میں نے کہا اللہ ہر نبی کے ساتھ تیرا معاملہ کچھ اور ہے، لیکن میرے پیغمبر آمینہ کے لال پیغمبر محمد مصطفیٰ پیغمبر احمد مصطفیٰ پیغمبر مکین حجرہ عائشہ پیغمبر بغل اورا پیغمبر کشف الدجا پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیری محبت کا الگ انداز کیوں ہے؟ فرمایا یہی تو بتانا ہے، میرے علم میں ہے میرے محمد کی امت اس کے اندر بہک جائے گی، یہ گلیاں سجا کر کہے گی ہم نبی سے عشق کرنے والے ہیں، بازار سجا کے کہے گی ہم نبی سے عشق کرنے والے ہیں، چراغاں کر کے کہے گی ہم نبی سے عشق کرنے والے ہیں۔ قصور والوں کو شعوری بتانا، میں اپنے پیغمبر کے ساتھ محبت کا وہ معاملہ رکھتا ہوں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے نبی دنیا میں آیا ہے سراج منیرہ بن کر، نبی دنیا میں آیا ہے بلیل کی زلفیں لے کر، نبی دنیا میں آئے ہیں وضحیٰ کا چہرہ لے کر، نبی دنیا میں آئے ہیں یاسین کی دستار لے کر، نبی دنیا میں آئے ہیں جناب علم نشرہ کا صدرہ کا سینہ لے کر، نبی دنیا میں آئے ہیں شہد مکہ لے کر، نبی دنیا میں آئے ہیں عائشہ جیسی بیوی لے کر، نبی دنیا میں آئے ہیں خدیجہ جیسا سہاگ لے کر، نبی دنیا میں آئے ہیں چار سکی بیٹیوں کے باپ بن کر، اور نبی دنیا میں آئے ہیں نبیوں کے نبی بن کر، امام الانبیاء بن کر، خاتم النبیین بن کر۔ میں اللہ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جب بھی میں نے ہر نبی کا تذکرہ کیا تو اعلان کر کے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم ٹھہر جائیے۔ میں نے جناب نوح کو کہا یا نوح انہ لیس من امرک انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ میں نے زکریا سے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام۔ میں نے جناب زکریا سے کہا، جناب عیسیٰ سے کہا یا عیسیٰ انی متوفیک، سب کو پکارا تو یا سے پکارا، لیکن جب میرے نبی سے محبت کی باری آئی میں نے کبھی تاہا کہا کبھی یاسی کہا، نام لے کر خدا نے پکارا، نام لے کر خدا نے، نام لے کر خدا نے، نام لے کر خدا نے، اونچی بات سے نام لے کر خدا نے اللہ جی کیوں نہیں پکارا؟ طالب علم والا ذوق دینے لگا ہو، اللہ فرماتا ہے میں تو اپنے نبی سے بھی بڑا ہوں، میں اپنے نبی سے بھی، میں بڑا ہو کر اپنے نبی کو یا محمد نہیں کہتا تو امتی ہو کر بھی نہ کہنا، میں بڑا ہو کر بھی یا محمد نہیں کہتا تو امتی ہو کر بھی یا محمد، اس واسطے امتی ہو کر بھی یا محمد نہ کہنا نہ کہنا نہ کہنا۔ اللہ اپنے نبی کو کیسے مخاطب کرتے ہیں؟ میں کبھی یا ایھا الرسول کہتا ہوں، کبھی یا ایھا النبی کہتا ہوں، کبھی یا ایھا المزمل کہتا ہوں، کبھی یا ایھا المدثر کہتا ہوں۔ معاملہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ جی کیوں؟ کیسا اظہار ہے؟ فرمایا تجھے نہیں پتا، مجھے تو پتا ہے نا، مجھے اللہ فرماتا ہے مجھے پتا ہے، بڑے بڑے دعوے دار آئیں گے، 40 دن ہو گئے اس کو، ایک ڈاؤن پہ بڑھا ہے، جسم اس کا ننگا ہے، نیند بڑھنا ہے،
کیا کر رہے ہو؟ جی میری محبت کا اپنا انداز ہے، میں چلا کاٹ رہا ہوں 40 دن ایک کام پہ کھڑے ہو کر. دوسرے کو دیکھا ہے تم کیا کر رہے ہیں؟ بڑا لمبا جوبہ پہنا ہوا ہے، موٹے موٹے دانتوں کی تصویر اس کے گلے میں ہے. میں نے کہا جناب آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنا میرا محبت کا اپنا انداز ہے. تیسرے کو دیکھا تو کیا کر رہے ہیں؟ جو میرے اتنے لمبے بال ہیں جو میری کمر تک جاتے ہیں، مجھے غسل تو غسل رہ گیا، وضو کیے ہوئے صدیاں گزر گئی ہیں. میں نے کہا تو کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے میری محبت کا اپنا انداز ہے. میں نے چوتھے سے پوچھا تو کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے عشق ہے. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے جناب بازار سجائے ہیں. پانچویں سے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہتا ہے عشق ہے. میں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہتا ہے مولانا 1 لاکھ کی لائٹر کی ہے. میں نے آگے سے پوچھا تو کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے 2000 بندوں کو کھانا کھلایا ہے. میں نے اگلے سے پوچھا تو کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے محفل میلاد منا کر نبی سے عشق کا دعویٰ کیا ہے. میں نے کہا پیارے تجھے بتانا چاہتا ہوں، میں کسی مسلک کی بات نہیں کرتا، میں کسی فرقے کی بات نہیں کرتا، میں تو اپنا درد تجھے سنانا چاہتا ہوں. میرے نبی نے میرے رب نے میرے نبی سے پیار کیا ہے، اور صرف پیار نہیں کیا بلکہ اس پیار کو قرآن کا حصہ بنایا ہے، اس پیار کو قرآن میں محفوظ کیا ہے. میرے نبی کی امت کو بتایا ہے نبی بازار سجانے نہیں آیا کرتے، نبی گلیاں سجانے نہیں آیا کرتے، نبی مکان سجانے نہیں آیا کرتے، نبی دکانیں سجانے نہیں آیا کرتے. نبی دنیا میں دل سجانے آتا ہے. اور پھر میرے نبی نے دلوں کو سجایا، اور ایسا سجایا کہ 23 سال نبوت کے بعد میرے پیغمبر نے مکہ مدینہ کی دھرتی پہ گزارے. 23 سال گزارنے کے بعد ایک جماعت تیار کی. اس جماعت کے دلوں پہ ایسی محنت کی بقول مولانا ابو کلام آزاد کے. اس جماعت کے دامن میں میرے نبی نے اپنا لہو بھی ڈالا. اس جماعت کے دامن میں میرے نبی نے اپنا پسینہ بھی ڈالا. اور پسینہ اور لہو ڈالنے کے بعد، مبارک خون ڈالنے کے بعد جب وہ جماعت تیار ہو گئی تو پھر میرے رب نے، میرے آقا نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا ان کا امتحان میں نے تیار کر دیے ہیں. تیار کرنے والا میرا نبی صلی اللہ یہاں تمہید عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ. آپ دنیا میں تشریف لائے، میں آیا، میرا میلاد ہوا، یعنی نبوت کیا. میں نے 63 سال گزارے ہیں. نبوت کے بعد آپ کی عمر مبارک کتنی؟ فرمایا 23 سال ہے. 13 سال مکی زندگی ہے، 10 سال مدنی زندگی ہے. ان 23 سالوں کے اندر آپ کی محنت کا مرکز کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ذرا پھر قرآن پڑھ. کیا پڑھ؟ میں قرآن کی طرف گیا. میں نے کہا اللہ جی دنیا میں آئے ہیں، میلاد مبارک ہوا ہے صلی اللہ. آقا نے دنیا میں محنت کس پر کی ہے؟ فرمایا امتحان اسی کا ہوتا ہے جس پر محنت کی جائے. امتحان اسی کا ہوتا ہے جس پر کیا کی جائے؟ کیا کی جائے؟ قاری صاحب بچے کو ناظرہ پڑھانے، امتحان حفظ کا لینے ہو سکتا ہے؟ بولو بھائی. اچھا بچے کو ناظرہ پڑھا دیا، حضرت مولانا منیر صاحب دامت برکات ملاریہ کو بلایا. مولانا صاحب میرے بچے مدرسے کے طالب علم کا امتحان ہے، اس سے 15 پارے ناظرہ پڑھے ہیں، لیکن امتحان آپ نے حفظ کا لینا ہے. حضرت مولانا فرمائیں گے جدا امتحان کی تیاری کرائی ہے، امتحان نہیں ہو رہی دیو. اونچی بات سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تیاری کس کی کروائی؟ فرمایا جس کا رب نے امتحان لیا. پھر میں قرآن کی طرف گیا. میں نے کہا اللہ بتائیے میں امتحان کس کا لیا؟ بنا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم.
کون سبحان اللہ؟ اللہ تیری ذات تو بہت بڑی ہے، تیری ذات تو بہت بڑی ہے۔ اصول کیا ہے؟ میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہو اس کا امتحان میٹرک درجے کا ٹیچر لیتا ہے، ایف اے کا اسٹوڈنٹ ہو امتحان ایف اے درجے کا ٹیچر لے گا، بی اے کا اسٹوڈنٹ ہو امتحان وہ لے گا جو بی اے کی قابلیت رکھتا ہے، ایم اے کا اسٹوڈنٹ ہو امتحان وہ لے گا جو ایم اے کی قابلیت رکھتا ہے۔ مولا جی بتائیے صحابہ کتنے عظیم ہیں، پھر میں یہی تو بتانا ہے یہ امت میں اعلیٰ نہیں، امتوں میں بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اس وجہ سے جیسا جیسا ٹیچر جیسا جیسا اسٹوڈنٹ ہوا کرتا ہے ویسے ویسے مفتی بھی ہوا کرتا ہے۔ صحابہ کائنات کے اندر اتنے اعلیٰ، اتنے بالا، اتنے عرفہ، اتنے اولا ہے، ان کا امتحان لینے والا رب کبریا ہے۔ یا اللہ امتحان لینے کے بعد نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا للتقویٰ، للتقویٰ، اچھی بولو یار، اور اچھی بات سے سارے متقی، سارے متقی، یا اللہ سارے متقی۔ پھر طالب علم ذوق میں آیا، میں نے کہا اللہ جی اسٹوڈنٹ 100 ہوں 50 ہوں، پاس تو سارے ہو جائے، نگاہیں تلاش کرتے ہیں اول آنے والے کو۔ اچھی بات سے اول کون آیا، اول کون آیا؟ فرمایا ہاں، جملہ ضائع نہ کرنا، سمجھ آیا سبحان اللہ کہو گے سبحان اللہ، اور اس جملے پر کھڑے ہو کر سبحان اللہ کہنے آپ کہیں گے انشاءاللہ یا رسول اللہ فداک ابی و امی روحی و جسدی، آپ کی پاکیزہ جماعت میں سے ہر صحابی پاس ہوا ہے جس کی آپ پر نگاہ پڑ گئی اور اس کی نگاہ آپ پر پڑ گئی، ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ ہو گیا، اس کو اللہ نے کامیاب کر دیا، اس کے پاس ہونے کا اعلان کر دیا، لیکن شعبوی پوچھتا ہے اللہ پاس تو تیرے نبی کے سارے یار ہوئے ہیں، ان میں اول کون آیا ہے؟ پھر اللہ کا قرآن بول کے کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا اتقا، اور پاس تو سارے ہوئے ہیں، جو اول آیا اسے عائشہ کا بابا ابو بکر کہتے ہیں۔ اللہ کی زندگی میں بحثیت طالب علم بات کرنے چلا ہوں، سارے پاس ہو گئے۔ اب کوئی انجینئر بولتا ہے، کوئی ڈاکٹر بولتا ہے، کوئی تاجر بولتا ہے، کوئی چپڑاسی بولتا ہے فلاں صحابی نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا۔ میں نے کہا کہتا بھی صحابی ہے، کہتا یوں کیا۔ ہضم کر گئے ہو، ہضم کر گئے ہو، توڑا کڈا جگرا ہے سبحان اللہ کو سبحان۔ کہتا بھی صحابی ہے، کہتا یوں کیا، کہتا بھی کیا اور کہتا ہے کیا کیا۔ قصور والا میں نے کہا اور ربیع الاول کے ہر پروگرام میں کہہ رہا ہوں، اور میں نے کہا انہوں نے جو بھی کیا اللہ نے اولئک هم الحق بھی تو انہیں کہا، انہوں نے جو بھی کیا اللہ نے رضی اللہ بھی تو انہیں کہا، اللہ نے جو انہوں نے جو بھی کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى بھی اللہ نے انہیں کہا، انہوں نے جو بھی کیا اللہ نے مومن بھی انہیں کہا، انہوں نے جو بھی کیا راکعون بھی انہیں کہا، انہوں نے جو بھی کیا ساجدون بھی انہیں کہا، انہوں نے جو بھی کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہہ کر جنت کا پروانہ بھی تو انہیں دیا، اور انہوں نے جو بھی کیا نبی نے نکاح بھی تو انہی سے کیا، اور انہوں نے جو بھی کیا نبی نے بیٹیاں بھی تو انہی کو دی، اور انہوں نے جو بھی کیا نبی نے بیٹیاں بھی تو صحابہ سے دی، اور انہوں نے جو بھی کیا نبی نے تجارت بھی تو انہی سے کی، اور انہوں نے جو بھی کیا نبی نے صفوں میں تو انہیں کھڑا کیا، اور انہوں نے جو بھی کیا نبی نے حج میں انہیں ساتھ لیا، اور انہوں نے جو بھی کیا وہ نبی کے صداقت امانت دیانت نبوت ختم نبوت کے گواہ بھی صحابہ بن گئے، اور انہوں نے جو بھی کیا جو بھی کیا جو بھی کیا کائنات کے رب نے دنیا کے اندر اپنی رضا کا اعلان بھی انہی سے کیا۔ صلی اللہ معلوم ہوا جب اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے رب راضی ہو جائے وہ لڑن کی لوڑ کوئی نہیں، وہ لڑن کی لوڑ اس پر تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ جی آپ کے یہ صحابہ نبی علیہ السلام کے یہ تیار کیسے ہوئے؟
مصطفیٰ کا مشن بھی لیا. سبحان اللہ. عشق لینا ہے پھر بھی درے صحاب پہ آنا پڑے گا. مصطفیٰ کا مشن لینا ہے پھر بھی درے صحاب پہ آنا پڑے گا. پھر سوال پیدا ہوا تھا نبی کے دل میں, اللہ یہ تو انسان ہے. کیا ہے؟ بولو صحابہ کیا ہے؟ بولو صحابہ کیا ہے؟ میرے مالک یہ تو انسان ہی ہے نا, ان کے پاس کوئی نمونہ تو ہوگا نا, کوئی ان کے پاس ہدایت کا چارٹ تو ہوگا, ان کے پاس کوئی راہ عمل تو ہوگا کہ جس کو دیکھ کر یہ نبی سے عشق بھی کرتے نظر آئے, نبی کا مشن بھی پڑھتے نظر آئے. پھر میری نظر گئی صحابہ کے در دولت پر. صحابہ نے مجھے پکڑا, بازوؤں سے پکڑا اور میرے ہاتھوں میں پھر قرآن پکڑا دیا. پھر میں قرآن پڑھتا گیا. پھر میری نظر یہاں پہ آ کے جب گئی, میرا رب کہتا ہے یا ایھا النبی, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. میرے مالک یہ کیا ہے؟ اگر کوئی مجھے طالب علم ہونے کی حیثیت سے پوچھے شیخوری اس آیت کا خلاصہ کیا ہے, تو شیخوری کہے گا اس آیت میں رب نے عشق مصطفیٰ بھی بیان کیا ہے, مشن مصطفیٰ بھی بیان کیا ہے. کیسے میں یا ایھا النبی, یا ایھا النبی, یا ایھا النبی. علماء تشریف فرما ہے, آج جو بڑا امتحان ہے, دائیں بڑے بزرگ تشریف فرما ہے. نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے مفردات القرآن علماء جانتے ہیں, عربی کے ایک لغت ہے, ڈکشنری ہے, پھر خصوص قرآن مجید کے حوالے سے امام راغب رحمہ اللہ نے لکھا لفظ نبی نکلا ہے نبا سے. کس سے نکلا ہے؟ نبا سے. اور نبا کہتے ہیں خبر کو. کس کو کہتے ہیں؟ خبر کو. امام راغب نے اگلا جملہ جو لکھا, کئی تقریروں کے دروازے کھلے, حضرت آپ کی ذوق کرنے چلا ہوں, فرمایا نبا خبر کو کہتے ہیں, اور ہر خبر کو نبا نہیں کہتے ہیں, بلکہ اس خبر کو نبا کہتے ہیں جس میں خیر ہو. جس میں کیا ہو؟ اسی بات سے جس میں کیا ہو. فرمایا اس خبر کو نبا کہتے ہیں جس میں فائدہ ہو. تین نشانیاں امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے لکھی. فرمایا وہ خبر جس میں فائدہ ہو, فائدہ معمولی نہ ہو بلکہ عظیم الشان ہو. اور تیسری بات امام راغب نے لکھی, سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. فرمایا لوگوں لفظ نبی نبا ان سے نکلا ہے. نبا ان خبر کو کہتے ہیں, ہر خبر کو نبا نہیں کہتے بلکہ اس خبر کو کہتے ہیں جس میں فائدہ ہو, اور صرف فائدہ عام نہ ہو بلکہ عظیم الشان فائدہ ہو. اور تیسری بات امام راغب نے لکھی, فرمایا وہ خبر جو عظیم الشان فائدے والی, سننے والا سنے تو اس کے کلیجے میں ٹھنڈ بڑھ جائے. ان خبروں کے بتانے والے کو نبی کہتے ہیں. ان خبروں کے بتانے والے کو, ان خبروں کے بتانے والے کو. میں نے کہا امام راغب بڑا مسئلہ حل کر دیا, بڑا مسئلہ حل کر دیا. کیوں؟ ایک اٹھتا ہے اور کہتا ہے میرے اوپر وحی اتری, میری خبر ہے I love you. لفظ نہ آئے تب, ضمیر جمع کی آئے تب, نحن آئے تب, یہ وہاں پر آئی جب سننے والا مشکک تھا, شک میں پڑھنے والے تھے. آئیے دلیل دیتا ہوں, قرآن کی آیت ہے, سب نے سنی ہوگی, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. فرمایا ہم نے اتارا ہے. کس نے؟ ہم نے. کس نے؟ ہم نے اتارا ہے. ہم نے اتارا ہے. جن کے اندر اتر رہا ہے, جن کے سامنے اتر رہا ہے, وہ کہہ رہے تھے جناب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھتے ہیں, صبح کے وقت کوئی سورت لے آتے ہیں. یہ رات کو بیٹھتے ہیں, صبح کے وقت کوئی آیت لے آتے ہیں. یہ رات کو بیٹھتے ہیں, صبح کے وقت کوئی سپارہ لے آتے ہیں. فرمایا میرے نبی کی طرف نسبت نہ کرنا. اونچی بات سے, میرے نبی کی طرف نسبت نہ کرنا. شک میں پڑ گئے. یہ محمد کریم کا کلام ہے, اور محمد کریم کا دعویٰ کیا ہے؟ یہ میرا کلام نہیں, میرے رب کا کلام ہے. فرمایا نہ شک نہ کرنا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, ہم نے اتارا ہے. پھر کہنے لگے محفوظ کیسے ہوگا؟
کہتے تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا, کہتے تیرا پہچاننے والا کوئی نہ ہوگا, ان کو بتا انا ہم ہے نا. پھر میرا رب میدان میں آیا, فرمایا یا ایھا النبی, اے میرے نبی جی, انا ارسلناک بے شک ہم نے بھیجا. پھر میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے عشق رسالت میں ڈوبا. میں نے کہا اللہ, جناب آدم کو بھی تو آپ نے بھیجا, جناب نوح کو بھی آپ نے بھیجا, جناب یحییٰ زکریا کو بھی آپ نے بھیجا, یعقوب و یوسف کو بھی تو آپ نے بھیجا. میرے نبی کے بھیجنے میں اور ان انبیاء کے بھیجنے میں فرق کیا ہے؟ مجھے یوں لگتا ہے میرے رب کہتا ہے شعوری, ذرا قصور والوں کو بتانا, بھیجا ان کو بھی میں نے, بھیجا آمنہ کے لال کو بھی میں نے, بھیجا ان کو بھی میں نے, بھیجا عبداللہ کے در یتیم کو بھی میں نے, بھیجا ان کو بھی میں نے, بھیجا نبیوں کے نبی کو بھی میں نے. لیکن بھیجنے میں فرق ہوتا ہے. پہلوں کو بھیجا تو نبی بنا کے بھیجا, محمد کو بھیجا تو امام الانبیاء بنا کر بھیجا, پہلوں کو بھیجا تو رسول بنا کے بھیجا, محمد کو بھیجا خاتم المرسلین بنا کے بھیجا, پہلوں کو بھیجا پیغمبر بنا کے بھیجا, محمد کو بھیجا تو پیغمبر بنا کے بھیجا. صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی بات آج تجھے تیرے انداز میں سمجھاؤں کیسے. ہم بھی بیچتے ہیں کسی کو, بچوں کو, کبھی سکول میں, کبھی مسجد میں. دیکھتے ہیں مسجد جانا تو کیسے جانا ہے؟ مثال ہے رسول اللہ کیسے, ابھی اس نے منہ نہیں دھویا, آنکھیں نہیں کھلی اس کی, اور ڈوبتا چل سیدھے, اس کی آنکھیں دھونے والی ہے, منہ سا دھونے والا ہے, کپڑے اس کے بڑا نہیں کام کے پہنے ہوئے ہیں, وہ آنکھیں ملتا کاری صاحب کے پاس آتے, کاری صاحب آپ نے تیرا منہ دھوگا. بولو بھیجا اس کو بھی ہے, بھیجا اس کو بھی ہے. ایک اور بچہ ہے, 3000 کے اسکول کی فیس ہے. کتنی فیس ہے؟ 3000 فیس ہے. اس کی وردی, اس کے جوتے, کتابیں, کاپیاں, قلم, شارپنر, ریزر, ساری چیزیں تیار ہیں. حتیٰ کہ سر سے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک دیکھا جاتا ہے. پتر سکولے چلا ہے, تیار کر کے کرنا ہے. کیسے کر کے تیار کر کے بھیجنا ہے. نبی تو اور بھی آئے, لیکن میرے نبی کو اللہ نے تیار کر کے بھیجا. کیسے بھیجا, کیسے؟ میرے پیغمبر آپ کے دنیا میں جانے سے پہلے کہ جناب آدم کو بھیجوں گا, جو آدم میرے نبی کا چرچا کیجئے, جناب نوح کو بھیجوں گا, جناب نوح جائیے میرے حبیب کا تذکرہ کیجئے, جناب ابراہیم کو بھیجوں گا, ابراہیم ذرا آگ میں کود کر بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کے سب کے باپ کو توحید کا پیغام سنا کر, اپنی قوم کو اللہ کی توحید سنا کر, پھر ذرا کعبے کی تعمیر کرنے کے بعد پھر ذرا ہاتھ اٹھانا نا اور دعا کرنا, ربنا وابعث. آئے تو اور بھی ہیں, لیکن جیسے یہ آیا ہے ویسے کوئی بھی نہیں آیا. بھیجے تو میں نے اور بھی ہیں, لیکن جیسے آمینہ کے لال کو بھیجا ہے کسی اور کو, سبحان اللہ, پھر میں ڈوبا صلی اللہ کے اندر. میں نے کہا یہ ہے کیا, مجھے یوں سمجھ نہیں آیا. اللہ بتا رہے ہیں کہتے ہیں ارسلنا کا, حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے, دنیا کو بتا دیا جو نبی ہوتا ہے وہ بنتا نہیں ہے, نبی کو خدا چنتا ہے. اگر کوئی اپنی مرضی سے نبی بننا بھی چاہے, وہ مرزا قادیانی تو ہو سکتا ہے, وہ دجال تو ہو سکتا ہے, وہ قذاب تو ہو سکتا ہے, اپنی مرضی سے بننے والا نبی تو ہو سکتا ہے, نبی ہو سکتا ہے. نبی کوئی ہوتا ہے جسے اللہ بھیجے, اور نبیوں کا نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ پروٹوکول سے بھیجے, اعزازات سے بھیجے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بنا کر, کیا بنا کر, صرف اشارے دینے لگو, آگے بڑھتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ, آپ کس چیز کے گواہ ہیں؟ مفسرین نے لکھا میرے آقا سب سے پہلے اللہ کی ربوبیت کے گواہ, سبحان اللہ, اللہ کے رب ہونے کے گواہ, اللہ کے رب ہونے کے. پھر سوال پیدا ہوتا علماء کی موجودگی میں طالب علم ہو کر ذمہ داری شباب کرنے چلا ہو. ہر نبی اللہ کی ربوبیت کا گواہ ہے, ہر نبی نے اللہ کی ربوبیت کا اعلان کیا ہے, لیکن مفسرین نے عجیب بات لکھی. فرمایا ہاں ذرا اس منظر کو اٹھائیے نا, جب عالم ارواح کے اندر ساری ارواح انسانیت
بشریت کو جمع کر کے میرے رب نے پوچھا تھا الستو بربکم، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری ارواح خاموش ہے، ساری ارواح اول من کان بلا محمد رسول اللہ، پھر انبیاء نے دیکھا، رسولوں نے دیکھا، پیغمبروں نے دیکھا، روح مصطفیٰ نے جس کو رب مانا ہے ہم بھی اسی کو رب مانتے ہیں۔ سب سے پہلی گواہی اللہ کی ربوبیت کی، دوسری گواہی نبیوں کی نبوت، سبحان اللہ، نبیوں کی نبوت، انبیاء کی نبوت۔ علماء تشریف فرما ہے قیامت کا دن ہوگا، ہر نبی کے امتی اپنے نبی کی تبلیغ کا انکار کریں گے، میری دین پہنچایا، ہمیں اللہ کی توحید کا پیغام نہیں پہنچایا، میرا اللہ لائے گا اپنے حبیب کو، حبیب بتائیے نا، جناب آدم نے گواہی دی، اپنی توحید، اللہ کی توحید کا پیغام سنایا، جناب نوح نے سنایا، ابراہیم، اسماعیل، زکریا، یحییٰ، یعقوب و یوسف نے سنایا، حضور فرمایا کہ جی اللہ سب نے سنایا، سب نے۔ یہاں طالب علمہ نہ سوال ہے، طالب علمہ نہ سوال ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے، شاہد ہے، تو شاہد کے لیے تو موجود ہونا ضروری ہے، گواہ کے لیے موجود ہونا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں جو حضور علیہ السلام تو حاضر ناظر ہے، اس وقت بھی موجود تھے، حاضر ناظر ہے، میں نے کہا شاہد کے لیے ہر جگہ موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ دلیل دوں گا، دلیل، ہر جگہ موجود ہونا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ کس کی خوبی ہے؟ کوئی پوچھے دلیل کیا ہے، میں نے کہا پھر دلیل اللہ کا قرآن ہے، دلیل اللہ کا قرآن، اللہ کا جلیل القدر پیغمبر ہے اور بڑا خوبصورت پیغمبر ہے۔ زلیخا پیچھے لگ گئی، یوسف علیہ السلام کے معاملہ آیا گواہی کا، پھر میرے رب کا قرآن بولا وَالشَّاهِدَ شَاهِدٌ، اونچی بات سے وَالشَّاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، حضرت یوسف بھی اکیلے تھے، زلیخا بھی اکیلی تھی، اس بند کمرے کے اندر جس کو مفسرین نے لکھا 7 تالے لگے ہوئے تھے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ، تالے لگا کر زلیخا نے کمرے کو بند کر دیا تھا، کوئی بھی کمرے میں موجود نہیں تھا۔ بات ہے حضرت یوسف کی عصمت کی، بات ہے حضرت یوسف کی صداقت، امانت اور دیانت کی۔ وَالشَّاهِدَ شَاهِدٌ، ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، وہ گواہی دینے والا موجود نہیں تھا لیکن پھر بھی یوسف کا گواہ تھا۔ ہر جگہ موجود کون ہے؟ اللہ۔ جہاں سے کون ہے؟ حضور گواہی دیں گے، کس چیز کی گواہی؟ میں اپنے ذوق میں کہنا چلا ہوں، میرا نبی گواہی دے گا ابو بکر کے جنتی ہونے، میرے ابو نبی گواہی دیجیے عمر کے جنتی ہونے کی، عثمان و علی طلحہ زبیر کے جنتی ہونے کی۔ یا اللہ حضور دنیا میں آئے گواہ بن کر، ہماری گواہی کیا ہوگی؟ فرمایا میری امت کے لوگوں، اے میرے امت محمد کریم کے امتیوں، پریشان مت ہونا، جیسے میرا نبی نبیوں کا گواہ ہے ویسے میرے نبی کی امت امتوں کی گواہ ہے، امتوں کی گواہ بن کر آئی ہے۔ حضور کا کیا مقام اور کیا مقصد ہے، کیا مشن میرے نبی کا؟ فرمایا وہ مبشرہ، اگلی بات یہ ہے میرے نبی بشارتیں دینے آیا ہے، وہ نذیرہ، میرے آقا ڈرانے آئے ہیں۔ اگر سے تفصیلی عنوان ہے، صرف اشارے دے کے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ حضور مبشر بھی ہیں، حضور نذیر بھی ہیں، خوشخبریاں سنانے والے بھی ہیں، میرے آقا ڈرانے والے بھی ہیں۔ خوشخبریاں سنائی ہیں ایمان والوں کو، کن کو؟ قیامت تک کے سارے ایمان والے، سارے بولو سارے ایمان والے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے بشارت کیا ہے؟ فرمایا ایمان لانا، نیک اعمال کرنا میرے امتیوں تمہارا کام ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ایمان لا کر اعمال صالحہ کرنا میرے امتی تیرا کام ہے، جنت میں میزبانی کرنا رب کبریا کا کام ہے۔ اب ایمان تو ہم سارے لے آئے، سب کے پاس ایمان، بولو ایمان، کمی ہے تو اعمال کی، کمی ہے تو کس کی؟ بولو کس کی؟ اور اعمال نے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ کون سارے گھنٹے ہو گئے؟
کون سی چیز ہے؟ نماز. اچھا نمازیں 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں 6 ہیں 8 10 کتنی ہیں؟ 5. بولو کتنی ہیں؟ ظہرین فجر ظہرین وغیرہ نہیں ہے 5. بولو کتنی ہے؟ بوری کتنی ہے؟ اور ہم نے پڑھنی کتنی ہے؟ 5. سیدھ لا 5. صرف سیدھ لا 5. آج تک جو گناہ ہوئے نماز چھوڑ دیں علماء سے اپنی مساجد کے ائمہ کے پاس جائیں اور ان کو جا کے کہیں ان کی قضا کا کیا طریقہ ہے. اس مجمع میں جلسے کا مقصد یہ ہے مشن مصطفیٰ زندہ ہو جائے اور مشن مصطفیٰ میں سب سے پہلے 5 وقت کی نماز ہے. جو لوگ میرا دوست آج جلسہ سننے آیا ہے قاری صاحب کی محفل سننے آیا ہے یہاں مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر پکا وعدہ کرو جان جائے گی لیکن آج کے بعد نماز نہیں جائے گی. ہاتھ کھڑا کرنا جان جائے گی لیکن نماز نہیں جائے گی نہیں جائے گی نہیں جائے گی. پچھلے دنوں مجھے ایک دوست نے عجیب پیغام بھیجا اور میں پڑھ کر میرے جسم کے روکتے کھڑے ہو گئے. اس نے کہا ایک دوست دوسرے دوست کو پیغام دے رہا ہے کہتا ہے بھائی جان زندگی میں ہر بندے سے لیک سلیک کرتے ہو سلام دعا کرتے ہو کبھی وقت نکال کے اپنے نبی سے بھی سلام دعا کی ہے؟ کبھی وقت نکال کر اپنے نبی سے بھی سلام دعا کی ہے؟ میں پڑھا میسج میں حیران رہ گیا میں نے کہا میرے نبی سے سلام دعا اس کے لیے تو گنبد خضرا پہ جانا پڑتا ہے. گنبد خضرا پہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے بار بار نصیب فرمائے ہر بار نصیب فرمائے. یہاں کیسے میں اس تحریر کو پڑھتا آگے بڑھا. اس نے کہا اللہ کے بندے ایک موقع بڑا مقدر والا کہ اللہ حضور کے روزے پہ لے جائے اور اچھی بات سے ہم نماز میں آستہ کے قائل ہے جلسے میں بلند نماز کے قائل اور اچھی بات سے اب موقع تو وہ اللہ حضور کے اسلام کے روزے انور پہ لے جائے لیکن اس دوست نے عجیب بات کہی. اس نے کہا وہ تو نصیبے کی بات ہے لیکن ایک عمل ادھر کرنے کی برکت سے اللہ ادھر بھی لے جائے گا. ادھر سلام دعا ہوگی تو ادھر جانا نصیب ہو جائے گا. میں نے کہا ادھر سلام دعا کیسے؟ کہا جب تو نماز کے لیے وضو کرے گا نا وضو کر کے اپنے جسم کو پاک کرے گا کپڑوں کو پاک کرے گا پاک کرنے کے بعد تو اللہ کی کبریائی کے بول بولے گا پھر تو ثنا پڑھے گا فاتحہ پڑھے گا سورت ملائے گا رکوع میں جائے گا سجود کرے گا سب کچھ کرنے کے بعد اب جب تیرا سارا وجود ہائے 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 ادب سے جملہ لینا اور سن کر سبحان اللہ کہہ دینا جب تیرا سارا وجود ادب مصطفیٰ میں جم جائے گا پھر کہنا السلام علیکم ایھا النبی السلام علیکم ایھا النبی السلام علیکم ایھا النبی السلام علیکم ایھا النبی. اور تصور یہ رکھنا آج میں کہہ رہا ہوں السلام علیکم ایھا النبی یہ کوئی عام کلمات نہیں ہے یہ وہ کلمات ہے جو کائنات کے رب نے آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال کو فرش سے اٹھایا عرش تک پہنچایا اور سامنے بٹھا کے کہا السلام علیکم ایھا النبی. کرو گے سلام دعا دن میں کتنی مرتبہ؟ 5 بار. بولو کتنی مرتبہ؟ اونچی بات سے نوجوان دوست کثیر تعداد میں بیٹھے ہو ہم چاہتے ہیں ہمارے جسموں کی قیمت لگ جائے. ہمارے جسموں کی کیا لگ جائے؟ قیمت لگوانے کے لیے قیمتی بننا پڑتا ہے. قیمت لگوانے کے لیے قیمتی بننا پڑتا ہے. تو ہمیں قیمتی کیسے بنے؟ تو میں کہوں گا دیکھو پوری کائنات میں سب سے قیمتی تو میرا نبی ہے صلی اللہ سب سے قیمتی میرے آقا ہے. آؤ حضور کے دامن سے وابستہ ہو جائے. جو چاہتے ہیں ہاتھ کھڑاتے ہیں ہونا چاہتے ہیں ہاتھ نیچے کریں. ہم قیمتی بنیں گے کیوں؟ قیمتی چیز کی قیمت ہوتی ہے. قیمتی چیز کی فروٹ دکان سے لے کر آئے جو حیثیت اس کی پہلے دن ہے 2 4 6 دن گزرنے کے بعد وہ قیمت میرے نوجوان دوستوں
جو جوانی کی قیمت ہے بڑھاپے میں وہ قیمت نہیں رہتی، وہ قیمت آئیے قیمت لگوائے قیمت اس پورے مجمع میں سے مجھے اپنے پیغمبر کی ذات پر فدا ہونے کے لیے اپنے پیغمبر کے مشن کو سمجھنے پڑھنے اور اپنی زندگی میں لانے کے لیے 10 ایسے آدمی کھڑے ہو کر اعلان کر دے ہمیں اپنے نبی کے مشن سے پیار ہے، ہمیں اپنے نبی کے چہرے سے پیار ہے، رخسار سے پیار ہے، زلفوں سے پیار ہے، وجود سے پیار ہے، نبی کی حق میں نبوت سے پیار ہے۔ آج کے بعد چہرہ ویسا ہوگا جیسے مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ کھڑے ہو کے اعلان کریں کتنے آدمی جن کی داڑیاں پوری ہیں وہ بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں جی آپ کا؟ محمد حسین حسین، واہ واہ حسین، واہ حسین۔ آپ کا نام کیا ہے؟ کھڑے رہے بھی کھڑے رہے، بیٹھنا نہیں ہے، ان کے نمبر لگنے لگے اللہ نے بتا۔ عبدل، داڑھی کو کینچی اس طرح مشین، داڑھی ڈاکٹروں والی نہیں رکھنی، مولیوں والی رکھنی۔ نمبر 2 کیا نام بھائی؟ نعرہ تکبیر، کیا نام بھائی؟ پہلے وہ بولے بھائی اس کی جوڑی آئی ہے وسیم، ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر۔ 1 2 3 بھائی کا کیا نام ہے آپ کا؟ نیاز احمد، ماشاء اللہ۔ کیا نام بھائی کا؟ علی حمزہ، علی حمزہ، ماشاء اللہ۔ کیا نام ہے جی؟ وہ آخر والے بھائی نیلے کپڑے والے میرے کو دیکھ، وہ سوڑیا میرے والے دیکھ میں تینوں میں نہ تو کیا نام ہے آپ کا؟ عدنان، ماشاء اللہ۔ کیا نام بھائی کا؟ کیا نام ہے؟ محمد احمد۔ 1 2 3 4 5 6 کیا نام ہے آپ کا؟ 7 مجھے پتہ نظر آ رہا ہے، میں نے پہلے 10 نمبر ان کا اٹھا 7 ہو گئے، 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حسن صاحب 10 حسن 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 اللہ پاک ہم سب کو حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ یہ مشن مصطفیٰ ہے صلی اللہ، میرا چہرہ نبی جیسا، میرا لباس بھی نبی جیسا، میرا چلنا بھی نبی جیسا، میرا سونا بھی نبی جیسا، میرا پینا بھی نبی جیسا۔ جب سب کچھ نبی جیسا ہوگا نا پھر اللہ فرمائے گے ہاں ہاں یہ ساری انسانیت ہے، میرے نبی پہچانتا جا، جنت میں لے جاتا جا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی بات نذیرہ، فرمایا میرا نبی ڈرانے بھی آیا ہے۔ نذیر علماء تشریف فرماتے کسی درندے سے ڈرانے والے کو نذیر نہیں کہتے، خوفناک چیز سے ڈرانا نذیر نہیں ہوتا، انجام کے اعتبار سے ڈرانے والے کو نذیر کہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے، سود نہیں کھاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، جھوٹ بولو گے تو جہنم میں جاؤ گے، میری ختم نبوت کا انکار کرو گے جہنم میں جاؤ گے، میرے صحابہ کو طعن و تشریح کرو گے جہنم میں جاؤ گے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آئیے رستے سراج منیرا کے چند باتیں کر کے مکمل کرتا ہوں۔ ویسے تو اللہ کا ہر نبی بڑی عظمتوں والا، بڑے مقام اور بڑی شان والا ہے، لیکن قربان جاؤ میرے آمنہ کے لال کے، محبوب رب ذوالجلال کے، اللہ نے میرے نبی سے محبت کی کمال درجے کی ہے اور میرے نبی کو مشن بھی کمال درجے کا عطا کیا ہے۔ میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں تو اللہ کا قرآن ایک اس سورج کا تذکرہ کرتا ہے جو آسمان دنیا پر چمکتا ہے، اللہ کا قرآن ایک اور سورج کا ذکر کرتا ہے جو آسمان نبوت پہ چمکتا ہے۔ میں سارے پریشان ہوا کہ میں کب پڑھوں تو صحیح اس سورج کی شان کیا ہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ سورج وہ ہے جو سراج مہاجا ہے، یہ سورج وہ ہے جو سراج منیرا ہے، وہ سورج وہ ہے جس کی روشنی ہوتی ہے ساتھ حرارت بھی ہوتی ہے، یہ سورج وہ ہے جس کی روشنی ہوتی ہے ساتھ جناب والا برودت بھی ہوتی ہے، وہ سورج وہ ہے وہ بھی سب سے بلند ہے، اور یہ سورج وہ ہے یہ بھی سب سے بلند ہے۔ میں نے کہا میں دونوں میں مواصلت تو دیکھو، مجھے کہنے والے نے بتانے والے نے بتایا ارے ذرا غور تو کر، تجھے سراج منیرا کی عظمت سمجھ میں آئے گی، تجھے سراج منیرا کا مقام سمجھ میں آئے گا۔ میں پڑھتا گیا میں نے کہا ہاں 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 ایک وہ سورج ہے، اس کی شان یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ اس کے آنے سے پہلے لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں، آئے کب یہ رات ختم ہو، کب یہ اندھیرا ختم ہو، کب یہ تاریکی ختم ہو، پھر
انتظار کیا, بیگانوں نے بھی میرے نبی کا انتظار کیا. میں نے کہا آقا جان آپ کا انتظار کسی ایک جہان نے, کسی ایک زمان نے کیا. نہیں نہیں نہیں, شبری قصور والوں کو بتا محمد وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بن کر آنے والا ہے. میرا انتظار صرف زمانے نے نہیں کیا, صرف جہان نے نہیں کیا, بلکہ سارے زمانوں نے کیا ہے, سارے جہانوں نے کیا ہے. صلی اللہ انتظار ہوا. پھر اس سورج کی روشنی پڑی. اس کائنات کی سب سے بلند چیز فضا پر. کس پر؟ کس پر؟ فضا پر. میں نے کہا آقا آپ تشریف لائے. فرمایا جب میں آیا تو میری سب سے بلند روشنی, میری روشنی امت کے سب سے افضل طبقے پر پڑی, ان پر پڑی. پھر میں نے غور کیا سورج کی روشنی سے فیض لینے والے مجھے دو طبقے نظر آئے. ایک طبقہ وہ ہے جو اس سورج کے قریب ہے, ایک طبقہ وہ ہے جو اس سورج کے دور ہے. فیض اس کو بھی ملتا ہے جو اس سورج کے قریب رہنے والے ہیں, فیض ان کو بھی ملتا ہے جو اس سورج سے دور رہنے والے ہیں. سبحان اللہ. فیض ان کو بھی ملا جو اس سورج کے قریب ہیں, فیض ان کو بھی ملا جو اس سورج سے دور ہے. میں نے کہا فیض ان کو بھی ملا جو صحابہ کی صورت میں نبی کے قریب ہیں, فیض ہمیں بھی ملا جو غلامان صحابہ کی صورت میں نبی سے دور ہیں. فیض ادھر بھی ہے, فیض ادھر بھی ہے. پھر میں نے دیکھا جس وقت وہ سورج طلوع ہوتا ہے سب سے پہلے اپنے مرکز کو روشن کرتا ہے. یا رسول اللہ آپ فرمایا مجھے دیکھنا ہے تو آمینہ سے پوچھ, مجھے پڑھنا ہے تو اماں حلیمہ سے پوچھ. سیدہ آمینہ فرماتی ہیں حضور میرے گھر میں آئے, میں بیٹھی تو مکہ کی سرزمین پہ تھی لیکن نبوت کی روشنی کتنی منور تھی کہ یہاں بیٹھے مجھے شام کے محل نظر آئے. پھر میں نے اس سورج کی روشنی کو دیکھا. بہت ساری باتیں مختصر کرتا ہوں. میں نے اس سورج کی روشنی کو دیکھا. وہ سورج جب طلوع ہو جاتا ہے اس کی کرنیں ابتدا کے اندر بڑی کم ہوتی ہیں, پھر بڑھتی جاتی ہیں. پھر میں نے آفتاب نبوت کو دیکھا. میرا نبی آفتاب نبوت بن کر آسمان نبوت کا مہر تابہ بن کر آئے, آفتاب نبوت بن کر آئے. میں نے دیکھا آقا نے اعلان نبوت کیا تو بالکل ابتدا میں کم لوگ تھے. ایک طرف بچے کی صورت میں میرا مرشد علی نظر آتا ہے, ایک طرف عورت کی صورت میں میری اماں خدیجہ نظر آتی ہے, ایک صرف غلام کی صورت میں جناب زید نظر آتے ہیں. لیکن وہ بڑھتے ہوئے سورج کی کرنیں پہلے چھوٹی ہوتی ہیں پھر بڑھتی جاتی ہیں. میں نے کہا آقا جان آپ کی عظمت کیا ہے؟ اور میں مجھے دیکھا ہے پہلے میرے ماننے والے کم تھے پھر بڑھتے گئے. یا رسول اللہ یہ کتنے بڑھیں گے؟ اور میں کل قیامت کا دن ہوگا, کسی نبی کے ساتھ ایک امتی ہوگا, کسی کے ساتھ 2 امتی ہوں گے, کسی کے ساتھ 4-10 امتی ہوں گے, کسی کا 100 یا 1000 ہوں گے. اکثر الانبیاء تبعا, لیکن یہ محمد اللہ کا وہ نبی ہو کہ میرے ماننے والے سب سے زیادہ ہوں گے. میں جو اٹھا اس کے پیغمبر میں, میں نے کہا اللہ جی آپ کے نبی کے امتی زیادہ ہوں گے. اور میں ہاں امتی بھی زیادہ ہوں گے, لیکن یہ شان میرے مصطفیٰ کی ہے, یہ مقام میرے مصطفیٰ کا ہے, یہ عظمت میرے مصطفیٰ کی ہے کہ پہلے نبیوں کا کلمہ امتوں نے پڑھا, پہلے نبیوں کا کلمہ جزوی رہا, لیکن میرے نبی کا کلمہ صرف امت نے نہیں پڑھا بلکہ میرے نبی کا کلمہ تو نبیوں نے بھی پڑھا. جب نبیوں نے پڑھا تو نبی کی امتوں نے بھی پڑھا. میرا نبی ہے نا جس کے ماننے والے پڑھتے چلے گئے, پھر میں آگے بڑھا, میں سوچ میں پڑھا اللہ تیرا جلیل القدر نبی ہے, ان کا مقام اور مرتبہ. پھر میں ذرا اس سورج کو دیکھ, اس کی روشنی جس چیز پہ پڑتی ہے وہ چیز پختہ ہو جاتی ہے, وہ پک جاتی ہے, اس کی تاثیر کا اثر ہے. وہ پکنے کے بعد اپنے آپ کو کچا کروانے کے لیے تیار نہیں ہوتی. میں نے آفتاب نبوت کو دیکھا. یا رسول اللہ فداک ابی و امی و روحی و جسدی, اے میرے نبی جی آپ کی نگاہوں کا فیض ملا. میرے نبی جی آپ کی راتوں کے آنسو نکلے. میرے نبی جی آپ کا مقدس خون نکلا, جن کے دامن میں نکلا. ان کا ایمان کیسا ہے؟ اور میں مجھے نہ پوچھ, میرے قرآن کو پڑھ. میں قرآن کو پڑھتا چلا گیا تو کبھی اللہ کا قرآن نبی کے صحابہ کو کلًا وعد اللہ الحسنیٰ کہے, کبھی اللہ کا قرآن میرے نبی کے صحابہ کو راکعون کہے, کبھی اللہ کا قرآن میرے نبی کے صحابہ کو ساجدون کہے, کبھی اللہ کا قرآن میرے نبی کے صحابہ کو اولئک هم المؤمنون حقا کہے, کبھی اللہ کا قرآن میرے نبی کے صحابہ کو اولئک هم المفلحون کہے.
ہے